قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طهر قطرات الندى يا كل عالم للجمال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، انشاءاللہ آج اسے بیان کریں گے. نمبر 1، کلی کرنے، نہانے، خوشبو سونگھنے، تیل یا سرما لگانے یا انجیکشن یا ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 2، روزے کی حالت میں آنکھ یا کان میں دوا یا پانی وغیرہ ڈالنے یا خود بخود چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر کسی شخص کے کان کے پردے میں سوراخ ہو، یعنی کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو، اور اس میں دوا وغیرہ ڈالنے یا خود بخود چلے جانے کی صورت میں وہ دوا یا پانی حلق سے اتر جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 3، ناک میں دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ حلق سے نیچے اتر جائے. اس لیے روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی بچنا چاہیے، کیونکہ اس بات کا قوی اندیشہ ہے اور خطرہ ہے کہ دوا حلق سے اتر جائے گی. نمبر 4، روزے کی حالت میں یعنی الٹی کرنے کا، اس کے بارے میں 2 حکم ہم بیان فرماتے ہیں. نمبر 1، روزے کی حالت میں اگر اپنے اختیار سے الٹی کی تو اس صورت میں اگر وہ الٹی منہ پر کر ہو، جب اپنے اختیار سے یعنی جان بوجھ کر الٹی کیے ہیں اور وہ منہ پر کر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس سے کم ہو تو نہیں ٹوٹتا. منہ پر کر الٹی کا مطلب یہ ہے کہ اسے روکنے یا واپس نکلنے میں مشکلات کا سامنا ہو، یعنی اس کو روکنا چاہیے تو روک نہ پائے، واپس نکلنا چاہیے تو نکل نہ پائے. اور اگر الٹی بلا اختیار خود بخود ہو گئی، جان بوجھ کر نہیں کیے، اچانک ہو گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ جتنی بھی ہو، یعنی منہ بھر کر بھی ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. دوسرا حکم، الٹی کو اپنے اختیار سے واپس ہونے کے بعد منہ تک آنے کے بعد واپس پیٹ میں داخل کر دیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. البتہ اگر بلا اختیار یعنی اچانک خود بخود پیٹ میں واپس چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے وہ جتنی بھی ہو، یعنی بہت زیادہ ہو اور خود بخود پیٹ میں واپس چلی گئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 5، روزے کی حالت میں احتلام ہو جانے سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا، یعنی روزے کی حالت میں غسل واجب ہو گیا تو روزے میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ اپنی حالت پر باقی رہے گا. نمبر 6، کسی کو روزہ یاد نہ ہو اور وہ کچھ کھا پی لے یا جمع کر لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی بھول کر کھانے پینے یا جمع یعنی اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. نمبر 7، روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے پینے یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں. ہاں، جان بوجھ کر کیا ہے تو قضا بھی ہے اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے اس کے ذمے. نمبر 8، روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار چما چاٹی کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. البتہ اگر اس کے نتیجے میں انزال یا جماع تک نوبت آنے کا اندیشہ ہو، یعنی انزال ہو جانے کا یا جماع تک پہنچنے کا اندیشہ اور خطرہ ہے تو بوس و کنار سے بچنا ضروری ہے. نمبر 9، روزے کی حالت میں بوس و کنار سے انزال ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس صورت میں صرف اس کی قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہے. بوس و کنار چما چاٹی کرنے سے اگر انزال ہو گیا تو اس کی قضا ہوگی، روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا. نمبر 10، روزے کی حالت میں محض نگاہ کرنے یا برے خیالات آنے سے ہی انزال ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی کسی عورت کے اوپر ہماری بری نظر پڑ گئی، انزال ہو گیا یا برے خیالات آ گئے اور انزال ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. نمبر 11، روزے کی حالت میں بلا اختیار مکھی، دھواں، دھول حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں. نمبر 12، روزے کی حالت میں مسواک کرنا درست ہے، چاہے خشک ہو یا تر ہو،
البتہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب اس کے ذرات حلق سے اتر جائے، حلق سے نیچے چلے جائے۔ نمبر 13، روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھ کر تھوک دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بلا عذر، بغیر کسی عذر کے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی عورت بچے کے لیے غذا نرم کرنے کے لیے، کھانے کی کوئی چیز، روٹی وغیرہ نرم کرنے کے لیے کوئی چیز چبا کر دے تو مجبوری میں ایسا کرنا جائز ہے، البتہ اس بات کا خیال رہے کہ اس چیز کا کوئی ذرہ حلق سے نیچے نہ اترنے پائے، ورنہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 14، وضو اور غسل کے دوران غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ وضو اور غسل کے دوران یعنی درمیان میں کلی کرنے کے وقت غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 15، روزے کی حالت میں کلی کرنے کے بعد 1-2 بار تھوک دینا کافی ہے، اس کے بعد منہ میں جو تری رہ جاتی ہے اس سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ نمبر 16، کسی شخص نے غلطی سے صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد سحری کر لی، اس خیال سے کہ ابھی بھی سحری کا وقت باقی ہے، تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوتا۔ ایسا شخص افطار تک روزے داروں کی طرح کچھ کھائے پیے گا نہیں، اور اس کے ذمے اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہوگا۔ نمبر 17، کوئی شخص روزے کی حالت میں تھا اور اس کو کوئی ایسا سخت مرض یا بیماری یا کوئی عذر لاحق ہو گیا کہ جس کی وجہ سے روزہ برقرار رکھنا، باقی رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہو گیا، اس کو تکلیف پہنچانے والا بن گیا، تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اس کے ذمے اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اگر کسی پر غسل فرض ہو تو روزے کی حالت میں غسل کرنا بالکل درست ہے، البتہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے غسل میں چونکہ گھرگھرائی کرنا اور سانس کے ذریعے ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے، تو روزے کی حالت میں اس فرض پر عمل کیسے کیا جائے؟ یہ دراصل ایک غلط فہمی ہے، اس لیے پہلے اصل مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا تو فرض ہے، البتہ گھرگھرا کرنا اور ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر تک چڑھانا فرض نہیں، بلکہ یہ اس شخص کے لیے سنت کے درجے میں ہے جو روزے دار نہیں ہے، یعنی جو روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے یہ سنت ہے، اور جو روزے دار ہو اس کے لیے ایسے غسل میں گھرگھرا کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے کا حکم نہیں، بلکہ روزے دار شخص کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ اچھی طرح کلی کرے اور اچھی طرح ناک میں پانی ڈالے، تو یہی کافی ہے، اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔